پاکستان کے صوبہ پنجاب کے گاؤں میاں چنو میں سورج افق میں ڈوب چکا ہے اور آسمان سرخ سنہری مائل رنگوں سے رنگا ہوا ہے۔ گاؤں کے اکثر لوگ کام کاج سے فارغ ہو کر بیٹھکوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو دن بھر کی کارگزاری سنا رہے ہیں یا آرام کے لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ نوجوان اور کم عمر لڑکے اور لڑکیاں موبائل فونز پر اپنے پسندیدہ پروگرامز دیکھ کر محظوظ ہو رہے ہیں۔ کچھ بچے موبائلز پر گیمز کھیلنے میں مصروف ہیں۔ مائیں آواز لگاتی جا رہی ہیں، کھانا کھا لو، کتابیں نکالو، آج اسکول میں کچھ پڑھا بھی ہے یا نہیں، یا بس کھیل کود کر ہی واپس آ گئے ہو۔ گاؤں کے اکثر لوگ اگرچہ دولت کے لحاظ سے امیر نہیں ہیں، لیکن جذبے اور عزم سے مالا مال ہیں۔ انہیں دنیا کی بھی خبر ہے اور اس بات کا بھی مکمل شعور ہے کہ زندگی میں فتح یاب ہونے کے لیے انتھک محنت اور عزم بالجزم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، پر ان کا یقین محکم ہے۔ گاؤں کے انہی باشعور اور دانشمند لوگوں میں ایک محمد اشرف اور ان کا خاندان بھی ہے، جو میاں چنو کے سربراوردہ لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ ان کی اولادوں میں ان کی تیسرے نمبر کی اولاد ارشد نے اپنے ابتدائی تعلیمی سالوں میں ہی ثابت کر دیا کہ وہ ایک غیر معمولی ورسٹائل ایتھلیٹ ہے، تاہم وہ ارشد پر آغاز سے ہی خصوصی نظر رکھتے آئے ہیں۔ ارشد کی ولادت 2 جنوری 1997 کے جاڑوں میں ہوئی تھی اور ارشد نے تولد ہوتے ہی والد گرامی کی گود کی گرمی سے توانائی حاصل کی تھی۔ زندگی کی وہ برقی توانائی جو ایک نسل اپنے آنے والی نسل کو عطا کرتی ہے۔ ارشد نے اپنے اسکول میں کھیلے جانے والے تمام کھیلوں، کرکٹ، بیڈمنٹن، فٹ بال اور ایتھلیٹکس میں حصہ لیا، اور اس کا جنون تو کرکٹ تھا جس میں وہ خود کو منوا بھی چکا تھا۔ ضلعی سطح کے ٹیپ بال ٹورنامنٹس میں اس کی کارکردگی نے میاں چنو سے باہر نکل کر شہرت کے دروازوں پر دستک دینا شروع کر دی تھی، لیکن والد محترم کی نگاہ خاص نے بھانپ لیا تھا کہ جیویلین تھرو ہی ارشد ندیم کے لیے موزوں ترین کھیل ہے، اور انہوں نے ارشد کو اس کھیل پر خصوصی توجہ دینے کے لیے آمادہ کر لیا۔ کیریئر کے آغاز میں جیویلین تھرو پر اکتفا کرنے سے قبل ارشد نے شارٹ پٹ اور ڈسکس تھرو کا بھی تعاقب کیا اور ان میں بھی کئی گولڈ میڈل حاصل کیے۔ پھر جیویلین تھرو میں صوبائی سطح پر اعلیٰ ترین کارکردگی نے ارشد کو قومی سٹیج پر لا کھڑا کیا، اور تمام سرکردہ ڈومیسٹک ایتھلیٹکس ٹیمز بشمول آرمی، ایئر فورس اور وابڈا کی جانب سے پیشکش موصول ہونے لگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ارشد ندیم کا جذبہ اور مہارت بڑھتے جاتے تھے۔ 2016 میں انہوں نے ورلڈ ایتھلیٹکس سے اسکالرشپ حاصل کی، جس کی وجہ سے وہ ماریشس میں IAAF ہائی پرفارمنس ٹریننگ سینٹر میں تربیت حاصل کرنے کے اہل قرار پائے۔ فروری 2016 میں ارشد ندیم نے گوہاٹی، انڈیا میں ساؤتھ ایشین گیمز میں کانسی کا تمغہ جیتا۔ نیز انہوں نے ایتھلیٹکس ایونٹ میں قومی ریکٹ اور 78.33 میٹر کا اپنا ذاتی بہترین ریکٹ قائم کیا۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ 2022 کے کامن ویلتھ گیمز میں ارشد ندیم نے 90.18 میٹر کے تھرو کے ساتھ ایک نیا قومی اور کامن ویلتھ گیمز کا ریکٹ بنایا اور 90 میٹر کے نشان کو عبور کرنے والے جنوبی ایشیا کے پہلے ایتھلیٹ بن گئے۔ 2023 میں وہ عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی قرار پائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ ڈومیسٹک مقابلوں میں وابڈا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ 2024 کے سمر اولمپکس میں ارشد ندیم نے ملک و قوم کا حق ادا کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے گولڈ میڈل جیتا، بلکہ ایک نیا اولمپک ریکٹ 92.97 میٹر کے تھرو کے ساتھ مردوں کے جیویلین تھرو میں قائم کیا۔ یعنی برسوں کی محنت وصول ہو گئی، پسینے کولہو بنانے کا نتیجہ آ گیا، یعنی حتمی فتح جس نے اولمپک اسٹیڈیم کی بنیادوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ ارشد ندیم کا نام تاریخ کی تاریخوں میں درج ہو چکا اور ان کے اہل خاندان اب فخر و مسرت سے مالا مال ہیں۔ ان کی آنکھیں خوشیوں کے اشک سے بھر آئیں کہ ان کے بیٹے نے دنیا کو فتح کر لیا ہے اور ان لوگوں کے لیے راہ عمل فراہم کر دی ہے جن کے سامنے نحیف سی امید کی کرن موجود ہے، لیکن وہ خواب دیکھنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ ارشد ندیم کی فتح یابی ایک یاد دہانی بھی ہے کہ حقیقی عظمت و دولت یا حیثیت میں نہیں ہوتی، بلکہ اپنے جذبوں کو آگے بڑھانے کی ہمت و جرت میں پوشیدہ ہوا کرتی ہے۔ مقدر کے سنہری نیزے نے آسمانوں سے چھین کر آنے والی روشنی کو آئندہ نسلوں کے لیے اور بھی روشن اور واضح کر دیا ہے۔